السلام علیکم عنایت اللہ خان ایک بار پھر آپ کے سامنے اپنی یوٹیوب کی طرف سے حاضر ہے۔ آج اپنی عدلیہ پر بات کریں گے جو انتہائی ضروری ہے، ان لوگوں پر جنہوں نے پاکستان کی عدلیہ کو بچایا، ان ججز کے متعلق بات کریں گے، اور اس میں سے پہلے شروع کرنے سے پہلے ان کے نام آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں بات کروں گا سب سے پہلے چودھری افتخار کا، جس نے اس پاکستان کی عدلیہ کو بالکل تباہی کے کنارے پہنچایا تھا، اور اس عدلیہ کی تحریک نے ایک متشدد وکلاء پیدا کیے، دوسری طرف متعصب ججز پیدا کیے۔ اس کو چھوڑ کر ہم بات کریں گے موجودہ اشرے میں سپریم کورٹ کے کچھ ججز نے پاکستان کو بڑے بحرانوں سے دوچار ہونے سے بچایا۔ ان میں کچھ نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا نام جو عوام کو مدتوں یاد رہے گا وہ ہے ثاقب نثار صاحب کا۔ اس اللہ کے بندے نے ملکی مفاد میں ایسے فیصلے کیے جو بڑے دل گردی والے لوگ بھی بسا اوقات لڑک جاتے ہیں، لیکن اس عظیم انسان نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر حق و سچ کا ساتھ دیا۔ بدنام زمانہ کیس پاناما میں انہوں نے پاکستان کے طاقتور ترین شخص نواز شریف کا کیس شروع کیا۔ اس وقت کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ پاناما کیس کے لیے بینچ ترتیب دیا۔ اس بینچ میں زبردست قسم کے 5 ججز شامل کیے۔ بینچ ترتیب اس 5 میں سے جس میں سے ایک ہے جناب اعجاز الحسن، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس عصمت سعید، جسٹس گلزار موجودہ چیف جسٹس پاکستان، جسٹس کوسا صاحب جو سابق چیف جسٹس پاکستان رہے، جسٹس عصمت سعید صاحب، جسٹس گلزار احمد اور جسٹس اعجاز احمد خان۔ یہ کل جو 5 ممبر بینچ بنا اور ایک ایسا تاریخی فیصلہ دیا جو مدت و یاد رکھا جائے گا۔ موجودہ قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا ذکر نہ کرنا بڑی زیادتی ہوگی۔ اس ہفتے عمر عطا بندیال کے زیر نگرانی از خود نوٹس پر جو بینچ بنا، اس بینچ نے پاکستانی عدلیہ کو بچایا اور ایک تاریخ ساز فیصلہ سنایا۔ اگر کل کا فیصلہ نہ آتا تو پاکستان میں 17 سپریم کورٹ ہوتے، ایک وقت میں کام کر رہے ہوتے۔ تو یہ کچھ اس قسم کے ہیں کہ لوگ جو عدلیہ کی بات کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں چودھری افتخار جیسے لوگوں کو، اور موجودہ بدنصیبی ہے ہماری کہ جو موجودہ ایک جج ہے عدلیہ میں جو خود سیاستدان بھی بنتا ہے، خود صحافی بھی بنتا ہے، خود اپوزیشن کا لیڈر بھی بنتا ہے، تو ایسے چند لوگ جو موجود ہے جن کے سامنے بڑے بڑے کیسز تھے، یعنی اور کس طرح انہوں نے ان لوگوں کو اوبلائج کیا، ان لٹیروں کو، ان کرپٹ لوگوں کو، ان حکمرانوں کو کس طرح انہوں نے بچایا۔ میں ذرا آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں حدیبیہ پیپر مل۔ حدیبیہ پیپر مل میں پاکستانی عوام کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، اس کا فیصلہ جب جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے دیا، اور یہاں تک کیا کہ اس کے کا بحث بھی نہیں ہوگا، میڈیا پر اس پر پابندی لگا دی گئی کہ اس فیصلے کا بحث بھی نہیں ہوگا، اس کیس کا نام بھی نہیں لیا جائے گا آج کے بعد۔ یہ ہوا تھا آج سے 7 سال پہلے۔ تو اور اس میں یعنی یہ خاندان رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا اور ان کو کیسے ریلیف دیا گیا، تو یہ بہت بڑا ظلم ہوا تھا پاکستان کے ساتھ، عوام کے ساتھ۔ تو اب بھی وہی ترتیب جاری ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کی عدلیہ کو بدنام کیا جائے۔ جو ججز جس سے پاکستان کے عوام پیار کرتے ہیں، ان ججز کو یہ برداشت کرنے والا نہیں ہے، اور اس کے پیچھے کون کون طاقتیں کڑی ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ اور خود جب اپنا کیس اس کا شروع ہوا تو ایک طرف تو اس نے حدیبیہ پیپر مل کا جب فیصلہ دیا تو اس میں یہ کہا کہ اس کا میڈیا پر تذکرہ نہیں ہوگا، اور خود اپنے کیس میں کہ یہ میڈیا پر لائیو دکھایا جائے۔ یعنی یہ تضاد تو خدا کرے گا کہ انشاءاللہ ان ججوں سے بھی ہماری
پاکستان کا سپریم کورٹ کسی وقت صاف ہو جائے گا، اور جو موجودہ 5-7 ججز ہے جس کا نام لینا میں اس وقت جائز نہیں سمجھتا، یہ انشاءاللہ اس کشتی کو پار کریں گے، پاکستانی عدلیہ کو 4 چاند لگائیں گے۔ اور اس میں ایک ابھی جو مزید اضافہ ہوا ہے، ایک جسٹس مظہر علی صاحب کا سندھ سے، یہ بہت بڑا یعنی یہ بہت بڑی سپریم کورٹ کے لیے اچائی کی بات ہے کہ ایسے مخلص شخص کو جسٹس سپریم کورٹ بنا دیا گیا ہے۔ اور ایک اور نام آ رہا ہے شائستہ ملک، جس کا کردار سب دنیا کو معلوم ہے، لیکن ہمارے جو سپریم بار کونسل ہے، ایسوسیشن ہے، وہ سب اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کیوں کرتے ہیں ایسے لوگوں کی، کہ اس عدلیہ میں ایسے لوگ ہو کہ جو وہ چاہے تو وہ کام کرے، یعنی اور ان کی طرف سے جج آئے، تو ایسے ابھی نہیں ہوگا۔ اب جب یہ جو فیصلہ کل کا آیا ہے، عمر عطا بندیال کے زیر نگرانی بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے، اس نے پاکستانی عدلیہ کو مکمل کڑا کیا ہے۔ انشاءاللہ اب کسی کا کوئی بدماشی نہیں چلے گا، خواہ وہ سپریم کورٹ بار کا پریزیڈنٹ ہو، لطیف آفریدی ہو، کوئی بھی ہو، انشاءاللہ آپ کو دنوں میں یہ سب کچھ نظر آئے گا۔ یہ لوگ کچھ نہیں کر سکیں گے، ان کی پیچھے افواج پاکستان بھی کھڑی ہے، کیونکہ عدلیہ تو تب عدلیہ ہوگی کہ ہمارے افواج ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، لیکن ہمارے دشمن دونوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، پہلے افواج کو کرتے ہیں، بعد میں عدلیہ کو کرتے ہیں، اور عدلیہ جب غلط فیصلے کرتے ہیں تو اس کو کرٹیسائز تو کیا جائے گا، وہ عوام کا حق ہے، ان کے فیصلوں پہ بحث کرنا حق ہے، لیکن جو ناجائز کسی کو ریلیف دیتے ہیں تو وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ اس کے بعد دوسری جو اس وقت عوام کو امیدیں ہیں، ایک طرف آپ کو ایک مخلص وزیر اعظم ملا ہے، مخلص اللہ کو علم ہوتا ہے انسان کا، لیکن جو ہمیں بحیثیت انسان دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی ایسا داغ یا دھبا نظر نہیں آتا، اور صرف پاکستان کی یہ سوچ نظر آتی ہے کہ اس کے ذہن میں یہ ہے۔ تو یہ دونوں ادارے، یعنی ایک طرف ایگزیکٹو، دوسری طرف عدلیہ، یہ اگر صاف لوگ ہوں گے تو یہ ملک کہاں سے کہاں پہنچے گا۔ اور افواج کا تو ذکر کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ تو پوری دنیا میں بچہ واقف ہے، ان کی صلاحیتوں سے، ان کی قربانیوں سے، انہوں نے اپنی جو شہادتیں دی ہیں، یہ تو ہمارے قوم پر بہت بڑا قرض ہے ان لوگوں کا۔ تو اب ان کے متعلق جو لوگ، یعنی اس میں کچھ ججز شامل ہیں، اگر ان کے ساتھ عناد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ عدلیہ ان لوگوں سے بہت جلد آزاد ہو جائے گی۔ اور میں تو ادھر ایک سجیشن دیتا ہوں، خدا کرے اس پر کوئی غور ہو، کہ ہر یعنی جتنی بھی ہمارے خواہ بیوروکریسی ہے، کوئی اور ہمارا ادارہ ہے، اس کی کے لیے 2 سال بڑھائے گئے ہیں پینشن سے پہلے، تو اگر اب اس وقت ہمارے عدلیہ میں 2 سال 65 کے بجائے 67 ایئرز ہو جائے، تو یہ جو موجودہ چیف جسٹس گلزار احمد صاحب ہے، اس سے کتنے فائدے پاکستان کو ہو سکتے ہیں، اور عدلیہ کتنی مضبوط ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد آنے والا جو عمر عطا بندیال صاحب ہے، اللہ کا ایک خاص بندہ، تو اس کو اگر 2 سال 1 سال کے بجائے مل جائے تو 3 سال اس کے ہو جائیں گے، 2 سال اس کو مزید مل جائیں گے، تو یہ جو 5 سال کا دور ہوگا، یہ تو ایک ایسا تاریخ رقم کرے گا کہ اس ملک میں سیاسی اسٹیبلٹی بھی آئے گی، اس ملک میں انصاف بھی حقیقی معنوں میں نظر آئے گا۔ جو کچھ ہمارے آئینی ادارے کر رہے ہیں، یعنی خواہ وہ نیب ہے، خواہ وہ دوسرے آئینی ادارے ہیں، یعنی کس کا نام لوں گا آپ کے سامنے، یہ سب کے سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو ہمارا بہار ہے، یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس کے لیے ان لوگوں کو موقع ملنا چاہیے، جن کی میں بات کر رہا ہوں، موجودہ ججز کی۔ اگر ان کی میعاد ملازمت میں 2 سال کی توسیع کی جائے، یعنی سب ججوں کی، میرا مطلب یہ کہ سپریم کورٹ کے 17 ججز کی، تو جو آنے والا وقت ہے 2023 میں، جس سے عوام کو ابھی سے خوف لاحق ہے، تو ایک تو یہ دور ہو جائے گا، پھر حکومت کو وہ موقع مل جائے گا کہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ کا وزیر اعظم اس ملک کی جو خدمت کرنا چاہتا ہے،
اس کے ہاتھ کھل جائیں گے اور اپنی مرضی سے وہ کچھ کر جائے گا جو حقائق ہوتے ہیں. یعنی یہ غلط میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی غلط کام کرے گا. جو اس پاکستان کے مفاد میں جو وہ سوچ رہا ہے، اور یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ فوراً یہ لوگ چلے جاتے ہیں، اگر وہ کوئی اچھا فیصلہ کرے تو ادھر سے اسٹے مل جاتا ہے. یہ اسٹے نے پاکستان کی عدلیہ کو تباہ کیا ہے. تو اسی لیے میں نے یہ عرض کیا، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. اب آپ دوسری جو بات کریں گے وہ جو آج DGI/SPR نے جو پریس کانفرنس کی ہے، اس نے پاکستانی عوام کا سر فخر سے بلند کیا ہے. میں صرف جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں، صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے یہ کہا کہ اگر افغان فوج کی تربیت ہم نے کی ہوتی تو اس طرح نہ ہوتا جو ان کے ساتھ ہوا. یعنی نظر ہی نہیں آ رہا ہے 3.5 لاکھ فوج اور کہیں نظر بھی نہیں آ رہا. میں اب طالبان کی کامیابی سے انتہائی خوش ہوں. یہ میں نہیں کہتا کہ یہ ان کے ساتھ لڑتے، لیکن فوج ہوتی، کچھ طریقہ ہوتا. لیکن وہ کس کی تربیت ہوئی؟ انڈیا نے اس کی تربیت کی. حالانکہ پاکستان نے ان کو کتنی بار کہا کہ آپ کے فوج کی تربیت ہم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ انڈیا سے انہوں نے کیا ان کا، کیونکہ پاکستان دشمنی اشرف غنی میں اور اس کے ٹولے میں، اور یہ جو شمالی اتحاد کا ٹولہ ہے، ان کے دل میں تو پاکستان کے لیے بڑی نفرت ہے. تو ان لوگوں نے یہ نہیں چاہا کہ ہم پاکستانی فوج سے تربیت کرائے. ان کو معلوم بھی تھا کہ اگر صحیح تربیت دنیا میں کوئی فوج دے سکتی ہے تو وہ صرف پاکستان کا فوج ہے. لیکن انہوں نے وہ کام نہیں کیا، اور رزلٹ آپ کے سامنے آیا. ایربو ڈالر بھی تباہ کیے، اور بعد میں جب دیکھا تو وہ نواز شریف والی بات تھی کہ لوگوں نے کہا کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور کہتا ہے جب میں نے مڑ کے دیکھا تو میرے سامنے پیچھے کوئی کھڑا نہیں تھا. تو وہی چیز افغانستان کے فوج کا ہوا کہ افغانستان کا کوئی سپاہی بھی نظر نہیں آیا، یعنی طالبان کے مقابلے میں. تو میرا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم لوگ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ جس نے ہمیں پاکستان عطا کیا. یعنی دنیا کا ایک ایسا ملک کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور دنیا کی مخلوق کو عطا نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد ہمیں ایک ایسے افواج اور دیے ہیں جو بھی پاکستان کو میری نظر سے دیکھے گا تو ان کا انجام بہت خراب ہوگا. تو یہی ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم بہت مضبوط ہاتھوں میں ہیں. ایک طرف ہمارے افواج ہے، دوسری طرف ہماری عدلیہ ایک صحیح سمت میں جانا شروع ہو گئی ہے، اور یہ بہت بڑی فخر کی بات ہے. اور عوام کے لیے یہ بہت سکون کی چیزیں ہیں، اور عوام اس سے جتنے خوش ہے جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور تیسرا جو وزیر اعظم ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کا تو ذاتی کوئی مفاد ہے نہیں. تو اب تک اتنا ہی. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ولاگ میں. اگر ہو سکے تو اس چینلز کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری بات عام آدمی تک پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.